اللہم یا علی یا عظیم یا حلیم یا علیم۔ امید ہے تمام بس و خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت تمام کو برکتیں، روحانیت، نورانیت عطا فرمائے۔ خانقاہ کی طرف سے تقریباً ہر مہینے بہت سارے اعمال کروائے جاتے ہیں، کچھ خاص دنوں کے حوالے سے ہوتے ہیں، کچھ خاص مہینوں کے حوالے سے ہوتے ہیں۔ تو ابھی ربیع الثانی میں انشاءاللہ تعالی عمل کروایا جائے گا حصار غوثیہ باموکل، تو یہ سرکار غوث پاک کی نسبت سے بھی ہے۔ تو اب یہ ہے کہ یہ عمل آپ دیکھیں گے، اس کی بہترین اعمال کی PDF فائل اور کتاب آپ کو مل جائے گی۔ اس میں موٹی کتاب ہے اور اس میں بہت سارے تعویذات وغیرہ، اس کے نقوش بھی ہیں، عمل کے طریقے لکھے ہیں، سہل عمل کے طریقے لکھے ہیں، ٹھیک ہے نا، جو ہر کوئی کر سکتا ہے، آسانی سے کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ایسا عمل ہے کہ یہ ایسا زبردست عمل ہے کہ آپ کے گرد کہہ لو کہ پوری باؤنڈری بن جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ قلعے کے اندر بیٹھے ہوئے بالکل محفوظ ہیں، آپ کو کسی چیز کی ٹینشن نہیں ہے، کسی چیز کی مسئلہ نہیں، پریشانی نہیں ہے، کیونکہ یہ عمل ہی ایسا ہے، یہ حصار کا عمل ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب جو سالک اس کا عمل کرتا ہے، جس پہ ریاضت کرتا ہے، محنت کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اپنے قدرت سے، اپنے کرم سے اس کو حصار کے عمل کی دولت سے نواز دیتا ہے، حصار عطا فرما دیتا ہے۔ اب یہ کہ اس کے گرد پورے جو ہے وہ حصار کھینچ دیا جاتا ہے، یہ روحانی طور پر ہوتا ہے، ایک سرکل بن جاتا ہے۔ اسی طرح اگر اس کے گھر میں 3 بچے ہیں، 4 بچے ہیں، 5 ہیں، 10 ہوں یا 15 ہوں، تو سب کا حصار ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح اس کے گھر والی ہے تو اس کا بھی حصار ہو جائے گا، ماں باپ رہتے ہیں اس کا بھی حصار ہو جائے گا۔ تو یہ ایسا عمل ہے۔ اور عملیاتی دنیا میں ایک اصول ہے اور اس کا کوئی نہیں، اصول ہے کہ جب آپ نے عملیاتی دنیا میں قدم رکھنا ہے، آپ نے وظائف پڑھنے ہیں، آپ نے آنا ہے، تو اپنے حصار کو مضبوط کریں، اپنے معاملات کو مضبوط کریں۔ یہ نہ ہو کہ آپ جو ہے نا وہ علاج معالجہ کے معاملات میں پڑے ہوں، علاج کر رہے ہوں، آپ کا حصار نہ ہو، تو دشمن تو دیکھ لے گا یہ کھلا بندہ ہے، اس کے تو کوئی باؤنڈری شاؤنڈری نہیں ہے، کوئی حصار نہیں ہے، تو وہ فوراً سے اٹیک کر دے گا اور پھر یہ خطرناک بندشیں لگا دیتے ہیں۔ تو جن کا حصار ہوگا وہ محفوظ ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ روحانی حصار کہہ لو کہ پورا سرکل بنا ہوتا ہے، اس کے اندر جو جو لوگ ہوتے ہیں سارے کے سارے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اور پھر عملیات کا بھی اصول یہی ہے کہ جب آپ نے عملیات میں آنا ہے تو پہلا عمل حصار کا ہو، پھر دوسرا عمل آپ نادیہ شریف، چہل کا اور کوئی بھی کر سکتے ہیں، لیکن پہلا عمل آپ کا حصار کا ہونا چاہیے۔ جب آپ حصار میں مضبوط ہو جائیں گے، اس کے بعد اگلا عمل آپ کے پاس ہونا چاہیے استخارے کا، ٹھیک ہے نا۔ تو اب کیا ہے کہ جب آپ کے پاس حصار کا عمل ہوگا، آپ مریض کا کسی کا بھی استخارہ کریں گے، علاج کریں گے، تو آپ بچ جائیں گے، آپ کے اوپر اٹیک نہیں ہوگا۔ نہیں تو اکثر عاملے نہیں ہوتا ہے کہ وہ مریضوں کو علاج کر رہے ہوتے ہیں، دم کر رہے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں، بڑے لوگ آتے ہیں ان کے پاس، یعنی کہ روزانہ کے 40 50 لوگ آتے ہیں۔ آتے کیا ہوتا ہے، ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ سوارا کچھ بند ہو جاتا ہے، بندہ پریشان ہو جاتا ہے، یار اتنے مریض آتے تھے میرے پاس اور میں سارا دن مصروف ہوتا تھا، میں ٹائم نہیں ہوتا تھا میرے پاس، اب یہ کیا سین ہو گیا، اب تو مریض میرے پاس آتا کوئی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ میں پہلے سے فیس بھی کم رکھ دی ہے، میں نے پہلے لوگوں سے جو کہا تھا وہ اس سے کم کر دیا، لیکن پھر بھی لوگ نہیں آتے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ اکثر جو ہے وہ عاملین بندشوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اب مریض کا علاج کیا، مریض پاس بیٹھا ہوا ہے یا مریض ابھی آ رہا ہے، عامل نے پڑھ کے دم کیا، اس کے اندر جو چیز بیٹھی تھی اس نے عامل کو باندھ دی، عامل کو بھائی اب جو دل کرتا کرے، عامل بیچارہ پھنس جاتا ہے۔ اگر اس کا حصار مضبوط ہوگا، اس کی باؤنڈری مضبوط ہوگی اور اس نے حصار میں ایک اچھا عمل کر کے اس کی اچھی زکاتیں ادا کی ہوگی، تو میں کہتا ہوں کہ ساری زندگی وہ سکون سے بیٹھا رہے گا، کبھی اس کا حصار نہیں ٹوٹے گا۔ تو اللہ ثانی عطا فرمائے گا۔ خانقاہ کی طرف سے یہ آپ ہدیتاً کتاب PDF فائل لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس میں حصار غوثیہ باموکل کے تمام اعمال موجود ہیں۔ اب حصار غوثیہ میں حاضرات کا نقش بھی ہے، یعنی کہ آپ مریض کو اس طرح دکھائیں گے تو اس میں حاضرات میں سب کچھ آ جاتا ہے، جنات آگے، موکلات آگے، سامنے اس طرح کھڑے ہوئے نظر آئیں گے، آپ ان سے بات کریں گے، ٹھیک ہے نا۔
وہ اگر آپ کی بات مان جاتے ہیں، ایگری ہو جاتے ہیں، تو پھر ان کو جلائیں نہ، سزا نہ دیں۔ ایگری ہو گئے، اب ان کو کسی مزار پر بھیج دیں۔ اب جو بندہ ایگری ہوا ہی نہیں ہے اور پھر وہ اس کا ذہن ہے کہ یہ مجھے چھوڑے گا تو پھر میں شیطانگی کروں گا، پر اس کو پھر جلا دیں۔ اللہ آسانی عطا فرمائے گا۔ تو جو احباب یہ عمل کرنا چاہتے ہیں فوراً سے یہ خانقاہ کا نمبر آ رہا ہوگا 0325111619، اس نمبر پر آپ رجسٹریشن کروائیں گے، ہماری ٹیم آپ کو گروپ میں ایڈ کر دے گی، وہاں مکمل نگرانی میں عمل کروایا جائے گا۔ جب آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا پھر آپ کو پی ڈی ایف فائل دی جائے گی۔ اب پی ڈی ایف فائل میں جتنے اعمال ہیں سب کی اجازت ہوگی، تا حیات کے لیے ہوگی۔ اور اگر آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ ابھی میں نے عمل کر لیا ہے، اگلے مہینے پھر میں بیٹھ جاؤں عمل پہ، یا اس سے اگلے مہینے میں بیٹھ جاؤں، تو الحمدللہ ہم آپ کو اجازت بھی دیں گے، نگرانی بھی کریں گے۔ تو الحمدللہ یہ سارا اس کا پروسیس کمپلیٹ ہو جائے گا، تو پھر گروپ میں ایڈ کر کے مکمل نگرانی میں عمل کروایا جائے گا۔ عمل کے بعد پھر آپ کو یہ پی ڈی ایف فائل اور کتاب دی جائے گی۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس کی باقاعدہ اجازت ہوگی، ٹھیک ہے نا، تا حیات کے لیے ہوگی۔ آپ اس کو نیکسٹ ٹائم اگلے مہینے، اس سے اگلے مہینے عمل کر لیں، ہماری سپورٹ ہوگی۔ آپ نے ہمیں ایک ہی مرتبہ خدمت کرنی ہے، اس کے بعد بھی کر سکتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن اس کتاب کی مد میں کوئی نہیں ہوگا۔ یہ پھر آپ کو ہدیتاً جو دے دی ہے اس کی فیس، اب آپ 2 مرتبہ 3 مرتبہ 5 مرتبہ عمل کر لیں، ہم کروائیں گے آپ کو روحانی طور پر مضبوط بنائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ حصار کا عمل بہت ہی باکمال عمل ہے، اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمائے۔ اسی طرح اور بہت ساری بکس ہیں خانقاہ کی طرف سے، آپ جو احباب بھی لینا چاہیں انشاءاللہ تعالیٰ تمام احباب کو یہ کتابیں بھی اور اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ آپ کو مل جائیں گی۔ اوپر ڈسکرپشن میں آپ جائیں گے نا تو کیٹلاگ میں ایک ایک چیز لگی ہوئی ہے، علیحدہ علیحدہ ریٹ لگے ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اللہ آسانی عطا فرمائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔